میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اس شعر کے اندر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے مستغنی کا مطلب ہوتا ہے دوری بنا کر، اور یہ چاہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ناممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دوری بنا کر جنت میں چلا جائے، بلکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دوری بناتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ میرے آقا کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ میرے آقا کی ضرورت تو خلیل اللہ کو بھی ہے۔ خلیل اللہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی میرے آقا کی ذات مبارکہ کی ضرورت ہے، تو دنیا کا کوئی شخص، کوئی انسان کیسے بغیر میرے آقا کے جو ہے جنت میں چلا جائے گا؟ تو اس لیے کہا گیا ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ ہمیشہ جو ہے اپنے آقا و مولا سے جو ہے رشتہ جوڑ کر رکھا جائے، ہمیشہ رشتہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ کر رکھا جائے۔ اگر کہیں تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر جو ہے تم جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، رشتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے اس کا ذکر کریں، اس کی محفلوں میں جائیں، اس کا ذکر کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نبی کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، اور جہاں پر میرے آقا کا ذکر ہو اس محفل میں بھی جا کر اپنے آقا کا جو ہے ذکر سنیں، اور جہاں تک کوشش ہو سکے خود بھی جو ہے نبی کا ذکر کریں۔ اب ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پر درود و سلام بھی پڑھا جائے، اور نبی کے حسن و جمال کی بھی بات کی جائے، نبی کے گفتار کی بھی بات کی جائے، نبی کے کردار کی بھی بات کی جائے، نبی کے سینے کی بھی بات کی جائے، تو نبی کے مدینے کی بھی بات کی جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک صفت، ایک ایک خوبی کا جو ہے ذکر کر کے اپنے دل میں جو ہے اپنے نبی کی محبت میں اضافہ کیا جائے، اپنے نبی کی محبت میں اضافہ کیا جائے۔
ایک مرتبہ جو ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے یہ سوال ہوا تھا کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس سے نبی کی محبت میں اضافہ ہو، یعنی نبی کی محبت تو ہمارے سینے میں ہمارے دل میں موجود ہے، مگر کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے روز بروز نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ نبی کا ذکر سنا جائے اور نبی کا ذکر کیا جائے اور نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے تو نبی کی محبت جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، نبی کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب ہم اہل سنت و جماعت جو ہے کبھی نبی کا ذکر میلاد شریف کی محفل کر کے کرتے ہیں اور کبھی درود و سلام پڑھ کر کرتے ہیں، تو اب ان سب چیزوں میں جو ہے ہم کو نبی کی ذات پر نظر رکھنا چاہیے، ہم کو نبی کی ذات پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی کے گھر پر محفل میلاد میں شریک ہوتے ہیں تو ہم نبی کا ذکر سننے کے لیے محفل میلاد میں جاتے ہیں، نہ کہ کسی کے ذاتی ذکر یا ذاتی انتخاب کی وجہ سے ہم اس کے گھر پر جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم اپنے آقا و مولا کا ذکر سننے کے لیے جاتے ہیں۔ کیونکہ تاکہ ہمارے دل میں جو ہے نبی کی محبت میں اضافہ ہو جائے، نبی کی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ محفل میلاد کسی بھی مکان پر ہو، وہاں پر جو ہے ضرور اس محفل میں شریک ہونا چاہیے، تاکہ نبی کا ذکر سن کر جو ہے آپ کے دل میں آپ کے سینے میں جو ہے نبی کی محبت میں اضافہ ہو، نبی کی محبت میں اضافہ ہو۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صرف یہی تک دائرہ محدود نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس دائرے کو اتنا وسیع کیا گیا ہے، یہاں تک بتایا گیا کہ صرف آنکھ موند کر جو ہے آنکھ بند کر کے کسی بھی محفل میں شامل نہ ہو جاؤ، بلکہ تم سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میں جس محفل میں جا رہا ہوں اور نبی کا جو ذکر کر رہا ہے وہ شخص کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا نظریہ کیسا ہے، اس چیز کو بھی رکھنا ہے سامنے، کیونکہ نبی کا ذکر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر سب کا انداز جو ہے اپنا اپنا ہے، جدا گانا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا نبی کا ذکر کرنے کا انداز الگ ہے اور لوگوں کا انداز الگ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کو بھی اپنی نظر کے سامنے رکھنا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے تعلیمات اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بہت ہی وسیع بھی ہے اور بہت ہی مختصر بھی ہے، بہت ہی وسیع بھی ہے اور بہت ہی مختصر بھی ہے، کیونکہ آپ نے اس طریقے سے دین اسلام کو واضح کر کے ہم اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہے تو بہت آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ اب تعلیمات اعلیٰ حضرت کو فروغ دینے کے لیے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے جو ہے بہت سی تحریکیں جو ہے آج ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں چل رہی ہیں۔ جیسے برکات رضا ایک اعلیٰ حضرت کے مشن کی ہی تحریک ہے، البرکات، اور اسی طریقے سے سنی دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، یہ سب اعلیٰ حضرت کے مشن کو جو ہے آگے بڑھا رہی ہے، یہ سب اعلیٰ حضرت کے مشن کو جو ہے، یعنی جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہی ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری تحریکیں جو ہے آج پائی جاتی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے
اعلیٰ حضرت نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو شخص ان باتوں کو بتاتا ہے ان باتوں کو سننا چاہیے، ان باتوں کو سننا چاہیے۔ تو اب دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم اور آپ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور میری امت کو 3 ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے جو کسی اور نبی کی امت کو نہیں ملی، جو کسی اور نبی کی امت کو نہیں ملی۔ اب دیکھو پہلی چیز وہ کیا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو نماز پڑھتے ہوئے ہم صف بناتے ہیں، جو نماز کے وقت ہم صف بنا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ صف پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی تھی، یعنی یہ چیز جو ہے پہلے کی اور امتیں جو گزری ہیں ان کو یہ خوبی، یہ خصوصیت نہیں عطا کی گئی تھی کہ وہ سب بنا کر نماز ادا کرے، وہ سب بنا کر نماز ادا کرے، بلکہ یہ خوبی، یہ خصوصیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم اور آپ کو عطا فرمایا، ہم اور آپ کو عطا فرمایا۔ اور معلوم ہے یہ خوبی کس کی ہے، یہ خصوصیت سب سے پہلے کس کو حاصل ہوئی؟ یہ کام جو ہے یعنی سب بنا کر عبادت کرنا یہ فرشتوں کا کام تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی یہ چیز عطا فرما دی۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، میرے آقا نے ہمیشہ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ تم جماعت کے ساتھ یعنی سب بنا کر نماز ادا کرو، سب بنا کر نماز ادا کرو۔ میرے آقا نے اپنی امت کو بھی حکم دیا، اور حدیث پاک کے اندر تو بہت سے مقامات پر جماعت سے نماز ادا کرنے کی فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی نمازی جماعت سے نماز ادا کرتا ہے اس نماز پر، ایک وقت کی نماز پر اس کو 27 نمازوں کا جو ہے ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر 25 ہے اور ایک حدیث پاک کے اندر 27 ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم اور آپ کو ایسی چیز عطا فرما دی کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے جب جماعت سے نماز ادا کرے گا، ایک وقت کی جب وہ جماعت سے نماز ادا کرے گا اس کو 27 وقتوں کا ثواب جو ہے مل جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جماعت سے نماز ادا کرنے کی جہاں پر فضیلت بھی ہے وہیں پر میرے آقا نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ کیسی ناراضگی؟ وہ اس بات کی ناراضگی کہ میرے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر مکانوں کے اندر بچے اور بوڑھے نہ ہوتے تو میں ایسے گھروں میں آگ لگا دیتا جو مسجد تک آتے نہیں اور اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے وقت میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں ایسے گھروں میں آگ لگا دیتا اگر گھروں کے اندر بچے اور بوڑھے مجبور نہ ہوتے۔ تو اب یہاں سے دیکھو میرے مسلمان بھائیوں کہ میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، کہ ناراضگی کا اظہار کر کے میرے آقا نے بتا دیا کہ تم مسجد میں جاؤ اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اور یہ خصوصیت سب بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صف بنانے میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، صف بنانے میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ معلوم ہے
کہ جب ہم سب بنا کر نماز ادا کرتے ہیں، سب بنا کر نماز ادا کرتے ہیں، جب ہم کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے دو نمازیوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دو نمازیوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے سب بنائی جائے، کیونکہ اگر دو نمازیوں کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے تو اس میں شیطان گھس جاتا ہے، اور جب شیطان گھستا ہے تو دونوں دلوں میں وسوسہ ڈال کر جو ہے دونوں نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، دونوں نمازیوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا نے حکم دیا کہ جب سب بنائی جائے تو کندھے سے کندھا ملایا جائے، کندھے سے کندھا ملایا جائے، تاکہ کندھے سے کندھا ملے اور دونوں نمازیوں کے درمیان میں محبت بڑھے، دونوں نمازیوں کے درمیان میں محبت بڑھے۔ اب دوسری بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم اور آپ کو کیا عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا، میرے آقا نے فرمایا کہ زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا، یعنی پہلی کی جو امتیں تھیں ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ عبادت خانے میں ہی جا کر عبادت کر سکتی تھی، اور کسی مقام پر جو ہے پہلے کی امتیں عبادت نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہم اور آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ہم کہیں پر بھی کسی بھی جگہ جو ہے ہم نماز کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے لیے پوری روئے زمین کو جو ہے مسجد بنا دیا گیا ہے، مصلی بنا دیا گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی۔ مگر اب دیکھیں کہ مسجدیں جو ہے ہماری ویران، اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت ایسا تھا کہ اسی مسجد میں 2 صف سے 2.5 صف لگتی تھی، مگر آج ہماری مسجد اس طریقے سے ویران ہوئی کہ 5 سے 8 شخص صرف رہ گئے۔ کیوں میرے مسلمان بھائیوں؟ آپ کو ابھی اس مسجد کا مقام یا اس مسجد کی اہمیت کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ ذرا جا کر کہیں بہت دور کی بات نہیں، یہی گروگرام کی بات جو دلی کے پاس ہے، وہاں کے مسلمانوں سے جا کر پوچھ لو کہ مسجد کی قیمت کیا ہے، مسجد کی قیمت کیا ہے، وہاں کے مسلمانوں سے جا کر پوچھ لو۔ مہینے گزر چکے ہیں، مسجدوں میں تالا لگا ہوا ہے، کھلے میدان میں نماز ادا نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، ہماری مسجد کے دروازے بھی کھلے ہیں، بار بار دن بھر میں 5 مرتبہ آواز دی جا رہی ہے، مگر پھر بھی ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، پھر بھی ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، آخر ہمارا ضمیر کہاں چلا گیا، ہمارے ایمان کی حرارت کہاں چلی گئی، ہمارے ایمان کی حرارت کہاں چلی گئی؟ اگر آج مسلمان بیدار نہیں ہوا تو اس ہندوستان سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنی مسجدوں کو ضرور آباد کریں، اپنی مسجدوں کو ضرور آباد کریں، اور اس میں 5 وقتہ نماز ادا کر کے اپنی تعداد کو بڑھائیں، اپنی تعداد کو دکھائیں دنیا والوں کو کہ ہم بھی جو ہے مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپس میں اتحاد بنا کر مسجد کے اندر آئیں اور 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری خوبی سن لیں، آخری بات، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کو میرے لیے اور میری امت کے لیے طہور بنا دیا گیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں
میرے آقا نے جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا، طہور مبالغہ کا صیغہ ہے یہ، کیونکہ طاہر جو ہوتا ہے وہ پاک کرنے والا، اور ایک طہور جو ہوتا ہے بہت زیادہ پاک کرنے والا، بہت زیادہ پاک کرنے والا۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اگر تم کو پانی نہیں ملتا تو تم مٹی سے تیمم کر کے جو ہے عبادت کر سکتے ہو، مٹی سے تیمم کر کے عبادت کر سکتے ہو۔ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسانی پر آسانی کر دی ہے کہ اگر تم مسجد تک نہیں پہنچ سکتے تو کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا موقع عطا فرما دیا ہے تو ہم کو ضرور جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی مسجد کو جو ہے آباد کرنا چاہیے۔ اور ایک اعلان سن لیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔